अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इतवार का रोज है और इतवार के रोज कोशिश होती है कि आपको भी सुकून करने दें और खुद भी आराम करें, और वीलॉग नहीं करता हूं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और उसमें सियासी हालात के अंदर एक नई तेजी पैदा हो रही है। तो सोचा आज आपसे थोड़ी सी मुख्तसर उसके ऊपर बात कर ली जाए। नाज़रीन, मैं अगर पिछले एक साल डेढ़ साल तकरीबन पीडीएम की हुकूमत आना, उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना से लेकर अप्रैल 2022 से लेकर आज नवंबर 2023 तक का अगर अहाता करूं, तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, और उस सियासी सूरत हाल में ये पहली दफा है कि अवाम और आम लोग भी उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये मंजरनामा सिर्फ सियासत का नहीं है। तो इस सियासी सूरत हाल और इस मंजरनामे में दहशत की तीन लहरें गुजर चुकी हैं। और अगर आप इन पीछे माजी के 18 माह का अहाता करें, तो इसमें आपको तीन फेजेस नजर आएंगे दहशत के, जो रियासत की जानिब से दहशत फैलाई जा रही है अवाम के अंदर, उनको मोल्ड करने के लिए, यानी कि अवाम का जहन और रुख बदलने के लिए, इस दफा जहन साजी के लिए सिर्फ जो नैरेटिव बिल्डिंग और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के पुराने टैक्टिक्स, पुराने मैं इसलिए कहूंगा कि इससे पहले हमारे रियासत के कारीगरों ने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसको आज वो अपने मद्दे मुकाबिल पाते हैं, उसके साथ उनके साथ मिलकर भी उन्होंने बहुत ज्यादा जहन साजी की बिल्कुल हाल ही में। लेकिन इस पिछले 18 माह में सूरत हाल कुछ ऐसे बनी कि वो वाले कारिंदे भी शायद काम नहीं आए और वो वाले तरीके भी काम नहीं आए, क्योंकि अवाम जो है काफी हद तक समझ चुकी है और इस वक्त उसकी सोच कुछ और थी। लिहाजा ये जो एक मोल्ड को तब्दील करना, एक नए सांचे में डालने के लिए अवाम को एक नया टैक्टिक अपनाया गया रियासत की जानिब से, और वो था दहशत का। ये दहशत गर्दी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये अवाम के दिलों में दहशत फैलाने का एक अमल कहा जा सकता है। ये दहशत फैलाने का अमल इस तरह से शुरू होता है कि इसकी जो पहली लहर है, मैं समझता हूं कि जब इलेक्शन पीडीएम की हुकूमत आ गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और अवाम ने इस पूरी सियासी इंजीनियरिंग को जब रिजेक्ट कर दिया, और इमरान खान साहब को, जहां पे माजी में हमने देखा है कि जब किसी वजीर आजम को चलता किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो अवाम कुछ ज्यादा साथ नहीं देती है, क्योंकि एक इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। जो शख्स इक्तदार में रह के गया होता है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में इतना शायद पॉपुलर नहीं होता, लेकिन ये मैं समझता हूं फितुर्रा इम्तियाज भी इमरान खान की जात को जाता है कि जब वो इक्तदार से अलग हुए और जिस अंदाज में उनको अलग किया गया। गो के तारीख वाले तो ये भी कहते हैं कि ये पहली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी किसी वजीर आजम के खिलाफ, वो कामयाब हुई। लेकिन इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से इमरान खान खड़े रहे और बाद के जो हालात बने और अवाम ने जिस तरह साथ दिया, उससे उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत और बेइंतहा इजाफा हो गया, जो किसी तरह से सियासी मैदान में एस्टेब्लिशमेंट के कारीगरों को पसंद नहीं आया। तो दहशत की एक नई लहर का जो आगाज हुआ, वो जहां पे पहले तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, जब कामयाब नहीं हुई तो फिर दहशत का सहारा लिया गया, और उसमें जो सबसे बड़ा था वो इमरान खान साहब के ऊपर हमला था, जो शायद पिछले साल नवंबर में हुआ। और उस हमले के बाद से फिर एक पकड़ दगड़ मारदार का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के टारगेट बने, और उससे काफी ज्यादा दहशत फैली, जो कि कामयाब नहीं हुई, क्योंकि आगे से डटकर मुकाबला किया गया। हमने बहुत सारे हालात और वाकयात देखे। उससे पहले आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म भी होता, कुछ इंसानी जानें भी गई। खैर, दहशत की दूसरी लहर, जब पहली लहर कामयाब हो गई तो लगा ये कि हमारा नैरेटिव कमजोर है, इसलिए उसकी दूसरी लहर बनाई गई 9 मई के वाकयात के बाद। यानी कि 9 मई के वाकयात के बाद पहले 2-3 हफ्तों में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे खुदा न खास्ता को पाकिस्तान का क्याम ही खत्म हो गया है, और एक ऐसी कोई वाकया रोनुमा हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये इसको पाकिस्तान का 9/11 डिक्लेयर दिया गया। और उसके बाद तमाम लोगों को बोलने, सोचने, समझने पर पाबंदी लगा दी गई, और फिर एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो पीटीआई से, खान साहब से, इमरान खान से वाबस्ता थे, उन सबको धर लिया गया, और फिर एक नई सियासी इंजीनियरिंग का आगाज हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, लोगों ने सियासत छोड़ दी, कुछ ने दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली, कुछ जो ज्यादा बेजमीर थे उन्होंने लान तान का और बोतान का सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ से बेनिफिट लेना था।
خیر یہ تھا دہشت کا دوسرا مرحلہ یا دوسری لہر کہہ لیجیے۔ اب ناظرین میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ دہشت کی تیسری لہر سے گزرنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ دہشت کی جو تیسری لہر ہے یہ اب اپنے کلمینیشن پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور اس دفعہ جو دہشت کی تیسری لہر ہے وہ اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو الیکشن کے ماحول بننے سے، اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے تمام لوگوں کو ساتھ بٹھا کر ایک تصفیے والی سچویشن میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرنا 8 فروری کا، اس کے فوری باہر ہی، اور اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر مت بھولیے گا کہ پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے ملک میں، اور واپسی ہونے کے کچھ دنوں بعد سپریم کورٹ کی جانب سے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر ایک الیکشن کی ڈیٹ دلوائی جاتی ہے، اور ساتھ یہ حکم بھی جاری ہوتا ہے کہ آپ نے اس الیکشن کی تاریخ کو لے کر کوئی کسی قسم کا تبصرہ تجزیہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے اوپر ہم آتے ہیں اپنے تجزیے کے دوسرے حصے میں، لیکن پہلے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جو دہشت کی لہر سے متعلقہ ہے۔ اس دہشت کی لہر میں ہم نے دیکھا اسد کیسر صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اس دہشت کی لہر کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں، اور اسپیشلی جو پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، نئے مقدمات کا آغاز ہوا، جو کچھ بچے کچے رہ گئے ان کو اٹھانا شروع کر دیا گیا ہے۔ سب سے جو افسوسناک واقعہ ہے وہ تو میں بات کروں گا ہمارے حامد رضا صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک الگ جماعت ہے، فیصل آباد سے تعلق ہے، اور ایک اور بھی میرا تو خیر ذاتی تعلق بھی ہے کہ ہم یونیورسٹی میں بھی اکٹھے پڑے ہوئے ہیں حامد کے ساتھ۔ لیکن حامد بہت جسے کہنا چاہیے کہ دلیری سے اور جواں مردی سے پچھلے 16-18 ماہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ایکچولی اپنے اصول کے ساتھ کھڑا رہا، اور اب خبر ہے کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں، اکلوتی ہمشیرہ ہیں جو کہ ہاؤس لیڈی ہیں، ان کا کوئی بزنس سے اور سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان کے نام بھی ایک ایف آئی آر کاٹ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں فیصل آباد میں لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج بھی جاری ہے، لوگ تھانے کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کوئی میڈیا، مین سٹریم میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے کہ یہ چادر اور چار دیکاری کا تقدس تو آپ نے بالکل تباہ برباد کر دیا، اور اس میں بار کے لوگ بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، کیونکہ حامد ایک زمانے میں لاء سے بھی منسلک رہے ہیں اپنی سیاسی جماعت کی سربراہی سنبھالنے سے پہلے، تو وہ کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار ہے، اور لوگوں کو جو عام شہری بھی ہیں فیصل آباد کے، وہ اس چیز پہ بہت زیادہ مضطرب ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ اور ہماری گھر کی ماؤں بہنوں کے اوپر بات آ گئی ہے، جس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ دہشت کی تیسری لہر جاری ہے، اور اس میں پھر ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے جو اس وقت ایز سچ کوئی خاص عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب کو اٹھایا گیا، وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے تھے، مختلف کیسز میں جیلوں میں رہ کے آئے، باہر آزاد ہو گئے تھے، اور ان کا ٹوٹل قصور شاید یہ تھا کہ انہوں نے شاید فضل الرحمان کے گھر جا کے افسوس کے لیے چلے گئے، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کو ملے تو وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے شاید نظر آئے، حتیٰ کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی افسوس کے لیے گئے تھے، کوئی فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے گھر۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو منظر تھا وہ بھی بہت عجیب و غریب اور ایک سمجھتا ہوں پریشان کرنے والا اور ایک گندا منظر تھا کہ فواد چودھری کو کل گرفتار کیا گیا۔ وہ اپنے بھائی فیصل چودھری کے گھر صبح تھے، ناشتہ کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو فیملی کے سامنے، بچوں کے سامنے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں فواد کی، ان کے سامنے ایک دفعہ پھر پولیس ریاستی ادارے ان کو اٹھا کر لے گئے، اور پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں، کیونکہ کسی متعلقہ تھانے میں تو وہ تھے نہیں۔ خیر آج انہیں اسلام آباد میں میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب انہیں پیش کیا گیا تو ان کے سر کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا، ایک ہڈ ڈالا ہوا تھا، جیسے ماضی میں دہشت گردی کے جو لوگ ہوتے تھے یا جن کا چہرہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں، اور ایک قسم کی اس میں تضحیک اور توہین بھی مطلوب ہوتی ہے ریاستی اداروں کی جانب سے، اسی طرح سے ان کے سر پر وہ کپڑا ڈال کر انہیں عدالت لایا گیا۔ اور یہ جو سارا واقعہ تھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا چلیں آپ کے بقول ہی کوئی 9 مئی میں اس کو ہم فواد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دفعہ جو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک اتنی بھونڈی چیز ہے، جس طرح 70 کی دہائی میں چودھری ظہور الہی صاحب کو ایک بھینس چوری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اسی طرح سے فواد چودھری کو آج ایک عجیب و غریب مقدمہ، اگر آپ اس کی وہ پڑھیں بھی تو آپ کی ہنسی نہیں رکتی کہ جی ایک شخص کہتا ہے کہ میں ادھر کوسار مارکیٹ جاتا ہوتا تھا، فواد چودھری ادھر بیٹھے ہوتے تھے تو میری ادھر ان سے سلام دعا ہو گئی، اور پھر میں نے اپنے 50 لاکھ روپے ان کے پاس رکھوا دیے، میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اب ان سے مانگ رہا ہوں تو وہ دے نہیں رہے۔ اتنا بھونڈا، مطلب اتنی ان کی بھونڈی حرکتیں ہیں۔ خیر اب فواد چودھری پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے، انہوں نے سیاست سے بھی ایک قسم کی لا تعلقی کا اظہار کر لیا۔ ہم نے وہ بھی مناظر دیکھے
जहां पे फवाद चौधरी इस्तेकाम पार्टी, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP है, उसका जब आगाज किया गया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जो अपना उनका यूजुअल अंदाज है उसमें नजर नहीं आ रहे थे। और एक सच्ची बात है कि जितना मैं फवाद चौधरी को जानता हूं, फवाद चौधरी इज अ रियल पॉलिटिकल एनिमल। फवाद चौधरी की सियासी समझ बूझ बहुत अच्छी है और वो एक प्रोफेशनल सियासतदान है। उनका अपने इलाके और अपने खित्ते से भी बड़ा ताल्लुक है। और सियासत तब होती है जब आप किसी चीज में बिलीव रखते हैं, तो तब ही आप सियासत कर सकते हैं या कोई किरदार अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी का भी इस पूरे हालात के अंदर ये था कि इस वक्त तो PTI के साथ खड़ा होना और इमरान खान का नाम लेना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। और उनके साथ भी मैं जानता हूं जाती तौर पर कि फवाद के साथ बहुत जोर जबरदस्ती हुई, बाकी सब लोगों के साथ भी हुई। फवाद जो थे वो उसको नहीं सह सके और उन्होंने एक किस्म की इताअत कर ली थी। और जो कुछ लोगों ने, मैं किसी तरीके से ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि फवाद चौधरी ने इताअत कर ली तो वो कोई अच्छी या बुरी बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इससे बहुत ज्यादा जुल्म सहे और इताअत नहीं की, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जुल्म सह रहे हैं और इताअत नहीं की। और ये उन सब लोगों की मैं कहता हूं हिम्मत है और उसको हमेशा दाद देनी चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। लेकिन मैं हरगिज अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पाता। मैंने खुद भी बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने बर्दाश्त किया, मेरे भाई ने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने कोई किसी को छोड़ा, ना किसी को पकड़ा और ना ही किसी के खिलाफ कोई बयान दिया। लेकिन कुछ लोग जो मैं समझता हूं इस तहरीक से अलग हो गए, खान साहब को छोड़ के घर बैठ गए, जो भी उनके ऊपर गुजरा, मैं कोई नहीं होता उसको जज करने के लिए। PTI में बहुत सारे लोग फवाद को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। हाँ, यहां पे मैं बात जरूर करूंगा कि अगर आप किसी के खिलाफ झूठी बात करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जिस तरह वो एक चौहान साहब हैं, वो जिस तरह बढ़ चढ़ कर जैसे बाकियों को पढ़ते थे आजकल इधर पढ़ रहे हैं, ये गलत बात है, उसे हमें शन करना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी मजबूरियों, फैमिली के मसले होते हैं, हम नहीं जानते उन्हें किस थ्रेट से और किस चीज से गुजारा गया है, जो चुप करके घर बैठ गए हैं, डॉक्टर शीरी मजारी हैं, फवाद चौधरी वगैरह हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमें तो खैर उस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन इस वक्त इशू ये नहीं है, इशू ये है कि फवाद चौधरी को दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया है। खबर यह है कि फवाद चौधरी को दोबारा इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि फवाद चौधरी से डिमांड ये थी कि वो अपने इलाके में IPP का जलसा करवाएं और इसके साथ IPP के टिकट के ऊपर वहां से इलेक्शन भी लड़ें, और उसके लिए उन्हें पूरी तरीके से रियासती ताउन भी पेश किया गया है और सब कुछ है। फवाद चौधरी जो कि एक पॉलिटिकल एनिमल है, सियासत को समझते हैं, माहौल को देखते हैं, उन्हें पता है कि ये पूरी की पूरी रजीम और इसका जो ये सियासी बयानिया और ये जो चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत फुसफुसा है। फवाद चौधरी सही मानों में मानते हैं कि इमरान खान के बगैर उनकी अपनी इलाकाई सियासत भी कोई मानी नहीं रखती। इसलिए साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट का जुल्म है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने बारहा कहा कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं, मैं इस तमाम चीज से अलग होता हूं। अब मसला ये है कि हसासियत की नोयत इस किस्म की है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप इंसानी रवैयों को स्टडी करें तो ये वो वाली स्टेट होती है जब कोई इंसान अजीब किस्म की झुंझलाहट का शिकार होता है, कंफ्यूजन का शिकार होता है, उसका बस नहीं चल रहा होता है। उसको ये लगता है कि हर शख्स मुझे देख के हंस रहा है, हर शख्स मेरा तमस्खुर उड़ा रहा है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी हो चुकी है। अब फवाद चौधरी के ऊपर उनको ये है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कहता है कि इसने इमरान खान को छोड़ दिया है और सियासत को छोड़ दिया है, ये दिल से नहीं कहता है। हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ ये सियासत तो खैर इसने छोड़ दी है, अब हम जिस तरफ इसको लेके जाना चाहते हैं उस तरफ चले। खैर, इस पे भी मेरा एक कहना यह है कि जब आप इन लोगों के साथ बैठते हैं या इन लोगों के साथ करते हैं या इन लोगों की एक बात मान लेते हैं तो फिर आपको 10 बातें माननी पड़ती हैं। तो यही बात है फवाद चौधरी के साथ हो रही है। मैं सोच रहा था कि फवाद चौधरी तो पिछले दिनों बड़े उन्होंने ट्वीट्स भी किए, आर्मी चीफ के हक में ट्वीट्स किए, काकड़ साहब के हक में ट्वीट्स करते हैं, हुकूमत के लिए पॉजिटिव चीजों के ऊपर ट्वीट्स कर देते हैं, क्रिकेट के ऊपर हर तरफ पॉजिटिविटी फैला तो रहा था फवाद चौधरी। लेकिन कंपनी बहादुर सरकार का जो था कि ये दिल से नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसकी कोई काट होती है इसकी बात के अंदर, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि फवाद चौधरी पूरी तरीके से जो रोल इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान या जो वो चौहान साहब हैं पिंडी वाले, वो अदा कर रहे हैं, वही रोल फवाद चौधरी अदा करे। उसकी अपनी चॉइस है, वो नहीं अदा कर रहा इसलिए वो उठाए गए।
اب مجھے ڈر یہ پڑ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی IPP میں گئے تھے، کراچی سے علی زیدی بھی بڑی اچھی اچھی ٹویٹیں کرتے ہیں، لیکن علی زیدی کو میں کہوں گا کہ بھائی جلدی سے کچھ سوچ لو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل آپ کی باری بھی آ جائے۔ تو خیر، یہ اس وقت دہشت کی تیسری لہر چل رہی ہے، اور اس دہشت کی تیسری لہر کے پیچھے جو میں اگلی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس تجزیے کا جو حصہ ہے، یہ لہر ہے الیکشن کے ماحول میں نواز شریف، اس کا نام کہہ لیجئے کہ یہ ہے پروجیکٹ نواز شریف۔ اس وقت جو کمپنی بہادر سرکار ہے، انہوں نے پروجیکٹ نواز شریف کا بیڑا اٹھا لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے، اور اس کے لیے الیکشن کی کیمپین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس کا ایک آغاز ہم نے دیکھا کہ ARY کے اوپر ایک نئے کریک ڈاؤن کی صورت میں ہوا، کیونکہ جہاں پہ ARY کو ایک لسٹ آف ڈیمانڈز دی گئی تھی کہ کن کن لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رکاوٹ ہیں اس بیانیے کو بنانے کے لیے، تو ان کو تو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ARY کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے نواز شریف کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں کرنا ہے، پازیٹیو امیج بلڈنگ کرنی ہے نواز شریف کی۔ اب یہ تو ARY کے ساتھ وہی ظلم ہے جو میں سمجھتا ہوں چودھری غلام حسین اور گومن کے ساتھ حسن ایوب کو بٹھا کے ہو رہا ہے۔ تو اب وہ ARY کے لیے وہ بھی ایک زہر قاتل پینا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ معاونت کیسی ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کہ انہوں نے جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو ساتھ ہی ایک قسم کا گیگ آرڈر زبانی جاری کیا، وہ ریٹن آرڈر میں نہیں آیا بعد میں، لیکن زبانی جو چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ فرمودات فرمائی، اس کے بعد ہوا یہ کہ شام ہی کو پیمرا کی جانب سے ایک لمبا چوڑا جو ہے حکم نامہ جاری ہو گیا، جس کے اندر بتا دیا گیا کہ نئے حدودوں قیود کیسے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ نہیں کسی کے خلاف کوئی غلط بات کریں گے، بلکہ آپ کا ہوسٹ کے جو بات کرتا ہے، گیسٹ بھی بات کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہوگی۔ یہ ایک نئی چیز انہوں نے ڈال دی۔ انہوں نے کہا آپ کے جو تجزیہ ہیں، جو آپ کے شوز ہیں، ان کے اندر آپ ڈیلے میکانزم ڈالیں، اس کے اندر آپ کا ایڈیٹوریل کنٹرول ہو، یعنی کہ کمپلیٹ سینسرشپ۔ اب یہ ہو اس لیے رہی ہے، اس کے دو پوائنٹس ہیں، آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس پورے مشن کے اس وقت دو پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں سیاست کے لیے اور پاکستان میں الیکشن کے لیے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے اور جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، اس سلسلے میں وہ لوگ جو IPP نے لسٹیں دی ہیں کہ جی ہمیں یہ لوگ چاہیے، یہ لوگ الیکشن لڑیں ہماری طرف سے، تو ان کو بھی سیدھا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ PTI کی بچی کچی کسی قسم کا بھی بیانیہ بنانے میں کوئی بھی کردار ادا کرتے نظر آئے ہیں، ان کو ایک دفعہ سے پھر سے اٹھا کر سیدھا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ نواز شریف ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی جماعت کے طور پر نواز شریف صاحب کی جماعت ابھرے، اور اس کے لیے بہت زیادہ اس وقت جو ہے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہر طرف سے، ریاست کے ہر حصے میں سے، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا انتظامیہ ہو یا ایون ہماری اس وقت سینٹ آف پاکستان ہو، وہ سب کی طرف سے پوری ایک معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کے جلسوں کے لیے انتظامیہ کرسیاں لگائے گی، اور جس طرح ہم نے آج دیکھا کہ ورکرز کنونشن تھا PTI کا، تو وہاں سے انتظامیہ آ کے کرسیاں اٹھا رہی ہے۔ اور اس تمام کام کے دوران ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے، وہ بالکل وہ جو ہے نا بانسری بجا رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے فیصلے کے اوپر تو ہمارے کورٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو اسپیشلی یہ تو نظر آ گیا کہ صدر عارف علوی صاحب نے وہ جو 1.5-2 سال پہلے ایک اسمبلی توڑی تھی، وہ آئین کی خلاف ورزی تھی، لیکن اس پورے فیصلے میں اچھا مزے کی بات ہے کہ اسمبلی توڑنا، ووٹ آف نو کانفیڈنس واز ناٹ این ایشو ایٹ آل، نہ وہ ڈسکس ہوا، نہ وہ کورٹ کے سامنے آیا، لیکن عدالت نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ایک وہ اسٹرکچر پاس کر دے، کیونکہ شاید صدر عارف علوی کی ذات پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ریلیونٹ تھی سب سے زیادہ، اس کے اوپر کوئی لفظ ادا نہیں کیا گیا، اور ریلیونٹ کیا تھی؟ الیکشن کا ایک حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے مئی 2022 میں پنجاب کے لیے بھی ادا کیا تھا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، الیکشن نہیں کروایا گیا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے الیکشن کے معاملے کو لے کر اس وقت جو PTI کے ساتھ جس طرح کا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ملک میں، ان کو ایک سیاسی جلسہ کیا، ایک کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی نوٹس کوئی جوڈیشری لینے کو تیار نہیں ہے، ججز کی جانب سے، اسپیشلی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے مکمل اس کے اوپر خاموشی ہے۔ لیکن بات پھر وہ اب یاد آ گئی مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، جہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ صدر پاکستان نے
جو اسمبلی توڑی تھی وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر، وہ آئین کی خلاف ورزی تھی۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحادی جماعتی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اپنے ہی صوبے کے ایک بڑے لیڈر اختر مینگل صاحب کا ایک انٹرویو 2 دن پہلے آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ صاف اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ نے کروائی تھی، اور جنرل باجوہ کی حمایت اور سپورٹ اور انجینئرنگ کے بغیر وہ ووٹ آف کانفیڈنس پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں، اس پیرائے میں، چیف جسٹس آف پاکستان کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ سٹیٹمنٹ یا یہ لکھ دینا فیصلے کے اندر، یہ کہہ دینا کہ جو صدر پاکستان نے اسمبلی توڑی تھی وہ خلاف آئین تھی، یہ ایک کا بھی باعث بن سکتی ہے، اور اس کے اوپر ان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ان کے بردر ججز کو سمجھانا چاہیے کہ فرتے جذبات میں آ کے ایسے محاذ کھولنے کی کوشش نہ کریں جن کا بند کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور پھر عدالت خواہ مخواہ عوام کے کرٹیسزم کا شکار ہوتی ہے۔ آپ عوام کی آواز بند نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ 2014 نہیں ہے جہاں پہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے، سائبر سپیس اویلیبل ہے، لوگ بات کریں گے۔ وی آر لیونگ ان ڈفرنٹ ورلڈ ٹوڈے۔ تو اس وقت خیر بات کو ختم کرتے ہیں۔ دہشت کی جو تیسری لہر ہے وہ جاری ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے، اور پی ٹی آئی کو پھر سے دبایا اور دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے زہر کا پیالہ پینے کا یہ کشٹ اٹھایا تھا اور وہ زہر کا پیالہ پی لیا تھا، تو اب ان لوگوں کی چھانٹی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے زہر کا پیالہ پورا نہیں پیا تھا، انہیں اب پیالہ پورا پلایا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے بھی بڑے انٹرسٹنگ کیسز لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سائفر کا مقدمہ بھی ہے، اس پہ تفصیلی بات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔